زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقرب مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اہم نماز یعنی نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اور یہ مسلمانوں کی خوشیوں کے دنوں میں سے ایک دن ہے. آپ نے جمعہ کے دن سنا کہ مسلمانوں کے تہوار صرف اور صرف دو ہی، ایک عید الاضحیٰ اور اس سے پہلے عید الفطر. اب اس کے علاوہ جو بھی ہے، محرم شریف ہے، 12 وفات شریف ہے، جو بھی شریف ہے، یہ مسلمانوں کے تہوار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وہی لوگوں کو بلاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں بلاتا ہے. آج اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا اور نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور کرم. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ قربانی کا مطلب ہے نزدیکی حاصل کرنا. عربی میں قربانی کا مطلب ہے اللہ سے قریب ہونا. اللہ اور بندے کے درمیان جو دوری ہے اس دوری کو ختم کر کے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنا، اس چیز کا نام قربانی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قربانی اس چیز کا نام ہے کہ جانور کو لٹا دیا جائے، اس کو اوپر چھری چلا دی جائے اور گوشت تقسیم کر دیا جائے، یہ قربانی ہے. نہیں، اس کا نام قربانی نہیں. ہر ایسا عمل جس کو کرنے کے بعد انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، ہر وہ عمل جس کو کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی شریعت پر مکمل طور سے چلنے والا بن جائے، ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت جس کو انجام دینے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ساری چیز جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ عبادت اس کی قربانی کے درجے. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے نزدیک ہونا. اگر عبادت کرنے کے بعد، نمازیں ادا کرنے کے بعد، جانور کی گردن پر چھری چلا بھی دینے کے بعد اگر ہمارے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ قربانی کا مقصد، اصل جو مقصد ہمیں حاصل ہونا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. تو ہر ایسا عمل جس کے ذریعے سے انسان اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے، ہر اس عبادت کو قربانی کریں. ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم اللہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. آپ نے اس وقت بھی سنا ہوگا جب رمضان کا مہینہ شروع تھا، مقررین حضرات یہاں پر آتے ہیں، قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے. آگے کیا کہتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ساری کی ساری چیز تمہارے دلوں میں پیدا ہو. تو اس آیت کریمہ میں روزے کا کیا مقصد بیان کیا؟ اللہ کا ڈر حاصل ہونا، تقوی حاصل ہونا. اگر روزہ رکھنے کے باوجود انسان کی کیفیت نہیں بدلتی، انسان گناہوں سے نہیں بچتا، برائیوں سے نہیں بچتا، غیبت کرنے سے نہیں بچتا، شراب پینے سے نہیں بچتا، گالیاں دینے سے نہیں بچتا، حرام خوری سے نہیں بچتا اور اپنی ماں اور بہنوں کو چھیڑنے سے اور ان کی عزت دری کرنے سے انسان نہیں بچ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. آپ کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا اور آپ کے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، کیونکہ روزے
مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، اور جس شخص کے اندر تقوی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرمان کو مانتا ہے، تمام منع کی ہوئی چیز سے رک جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ اس آیت کے ٹکڑے کو یعنی تقوی جو حصہ ہے اس کو یہاں بھی جوڑیے اور قرآن مجید کی آیت سے پوچھیے کہ قرآن شریف آپ بتائیے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز، میں نے جمعہ کے دن بھی کہا کہ لن یہ جو عربی کا لفظ ہے بڑا سخت لفظ ہے، بہت تاکید والا لفظ ہے، ہرگز تمہارا گوشت اور نہ ہی تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اگر اللہ کے نزدیک کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے قربانی کرنے کے بعد نہ گوشت نہ خون، پہنچنے والی چیز صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ قربانی کرنے کے بعد انسان ہر چیز کی قربانی دینے کا عادی بنے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف جانور قربان کرنے نہ اس کو قربانی نہیں کرتے، تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے مسجد میں آ جانا چاہیے، یہ آپ کی قربانی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، روزے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، یہ ہماری قربانی ہے۔ اپنے گھر کے اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، ان تک کھانا پہنچانا، ان کے لیے خرچ کا، ان کے لیے پیسے بھیجنا تاکہ وہ خرچ کر سکے اور ان کی استعمالی چیزوں کو دینا، یہ ساری چیز قربانی میں شمار ہوتی ہے۔ تو قربانی کس کا نام ہے؟ تقوی کا نام ہے۔ اگر قربانیاں کرنے کے بعد جانور کے گردن پر چھری چلا لینے کے بعد اگر ہم نے اپنے نفس کی گردن پر چھری چلانا نہیں سیکھا، اپنے گناہوں کی گردن پر چھری چلانا نہیں سیکھا، اپنی برے اعمال کی گردن پر چھری چلانا نہیں سیکھا، تو میرے بھائیوں قربانی صرف خون بہانا ہو جائے گا، لیکن قربانی شمار نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے بعد گناہ سے نہیں بچ رہا ہے تو صبح سے شام تک صرف بھوکا رہنا اس کا شمار کیا جائے گا، اس کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جانور کے گلے پر تو چھری چلا رہے لیکن گناہ سے نہیں بچ رہے، اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا، اپنے محلے والوں سے گالی گفتاری، اپنی ماں بہنوں کو چھیڑنا، کتنی بری بات ہے۔ ہم کسی عورت کو، کسی لڑکی کو چھیڑتے وقت یہ تصور نہیں کرتے کہ میرے گھر میں بھی میری اور ماں اور بہنیں، اور صاف ارشاد فرمایا کہ تم جس کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها۔ صاف ارشاد فرما دیا کہ تم جو بھی کام کرو اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تم کسی ایک دوشیزہ کو، کسی نوجوان لڑکی کو اس لیے چھیڑ رہے ہو تاکہ تمہارے دل کی خواہش پوری ہو جائے، یاد رکھنا تمہاری نیت خراب ہے، تمہاری نیت غلط ہے، یہ تمہاری نیت تمہاری ماں اور بہنوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، کل چل کر تمہاری ماں اور بہنوں پر بھی کوئی نظر اٹھا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نظر کو بچانا، غیر محرم کی طرف ہماری نظر نہ اٹھے، یہ بھی قربانی ہے۔ صرف عید کے دن، باسی اتواسی کے دن جانور ذبح کر کے لوگوں کو گوشت تقسیم کر دینا، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا۔ میں نے جمعہ کے دن بھی یہ بات عرض کی تھی اسی آیت کے تحت کہ قربانی کا گوشت اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں کہ تمہارے قربانی کا گوشت اللہ تک پہنچے، اللہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ قربانی کے جانور کا جو خون گر رہا ہے زمین پر وہ اللہ تک پہنچے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ قربانی کرنا انسان کی عقل کے خلاف ہے تو یہ بات میری بیکار نہیں جائے گی۔ اب سمجھیے، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا تو اس نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا، فقتل الناس جميعا، اس نے ایک انسانیت کو قتل کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تمام انسان آپس میں مسلمان ہیں، بھائی بھائی، ایک کا درد دوسرے کا درد ہے، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہے، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اب بتائیے، قتل کرنے کے اندر انسان کو ذبح کرنا نہیں ہوتا، چھری چلائے، گولی مار دے، ڈنڈے سے مار دے، جو بھی طریقہ ہو اس میں قتل پایا جائے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے،
دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرو اور اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری شریعت کو اور پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ سمجھ رہے؟ تو قربانی یہ عقل کے بالکل خلاف ہے، لیکن یاد رکھنا ہماری شریعت کا جو دار و مدار ہے وہ عقل نہیں ہے، وہ نقل ہے۔ نقل کا کیا مطلب؟ جو چیز اللہ نے جس وقت جیسا ارشاد فرما دیا اس چیز پر ویسا ہی عمل کرنا، اس کو نقل کہتے ہیں۔ ورنہ قربانی دیکھا جائے تو ایک ہم بھی سوچیں، غور کریں کہ جانور کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ ہمارے غیر مسلم بھائی کہ یہ کیا کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، قربانی کرتے ہیں، جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اتنے سارے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، بیکار فضول خرچی کر رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ موقع پر جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو میرا بندہ اس چیز کو اس وقت پر انجام دیتا ہے یا نہیں۔ بقرعید کا موقع ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قربانی کرے گا یا نہیں۔ مال ہے، دولت ہے، جمع کر کے رکھا ہوا ہے، قربانی کرتا ہے تو اللہ کے امتحان میں 100% کامیاب ہے۔ قربانی نہیں کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة یضاحی ولم یضاحی فلا یکن مصدقا۔ قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے اعلان کر دیا جائے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی الہاکم التکاثر کہ مال اور دولت کی اولاد کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، حتی زرتم المقابر، وہ تم مال کرتے کرتے میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرا مال، میرا کارخانہ، میری زمینیں، سب کچھ کرتے 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 موت آگے تم قبر میں پہنچ گئے، قبر میں پہنچ گئے، مردہ دفن کر رہے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ ہو گیا آج کعبہ کانٹے میں کپڑوں کا کعبہ ہوا۔ سمجھ رہے؟ قرآن کی آیت کی تصویر تمہارے کعبہ کانٹے پہ آ رہی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان کو دیکھ لیا، قبروں کو دیکھ لیا، قبر میں پہنچ گئے، قبرستان میں دیکھ رہے کہ بہت سارے مردے، ایک دن ہمیں بھی آنا ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں تو ہمیں بھی آزاد ہونا ہے، اس ہزاروں من مٹی کے نیچے ہمیں دفنایا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں قبرستان میں کھڑے ہو کر، پھر بھی کیا کہتے ہیں او میرا مال تو اتنا ہے، او میرا جانور کتنا بڑا بڑا ہے، او میرے پاس کتنے سارے کارخانے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان میں جایا کرتے تو ان کی کیفیت بدل جاتی، اتنا شدت سے روتے کہ ان کے داڑھی مبارک آنسو سے بھر جاتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اور دولت کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ تم قبرستان میں بھی جا کر دنیا کی باتیں کرتے، میرا یہ مال، میرا وہ مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دیا۔ اگر آپ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو بڑے مجرم شمار کیے جائیں گے۔ جان اللہ نے دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اب دیکھیے دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم الشان اور ایک عظیم المثال ایک واقعہ قائم کر دیا انہوں نے۔ رہتی دنیا تک جب تک قرآن موجود رہے گا، اس دنیا میں جب تک قرآن موجود رہے گا، ان دونوں باپ بیٹے کی قربانی کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور قرآن رہتی دنیا تک رہے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں باپ بیٹے کی قربانی کا تذکرہ دنیا کے آخر تک کرے گا۔ کتنی پیاری قربانی دی ان لوگوں نے، اللہ نے ان کی قربانی کو قرآن کا حصہ بنا کر رکھا۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اس کا استعمال کریں۔ قربانی کرنے کی طاقت ہے، قربانی کریں، مال کو جمع کر نہ رکھیں، مال سے انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ مال ہے خرچ نہیں کریں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ارے کیا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے قارون کا واقعہ سنا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے اور ان کی قوم میں سے ایک شخص تھا، بڑا مالدار شخص ہے۔ اس کی مالداری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں
40 اونٹ پر جایا کرتی. آپ غور کیجئے، تصور کیجئے، خزانے نہیں، خزانے کی چابیاں. اور جو خزانے کی چابی اٹھانے والے نوجوان ہوتے تھے، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا چابیوں کو، اتنی مال اور دولت اس کے پاس. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، گور گور کے دیکھ رہے ہیں. قرآن میں ارشاد فرمایا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ مضبوط لوگوں کی ایک جماعت اس کی خزانے کی چابی کو نہیں اٹھا سکتی تھی. اس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکموں کی نافرمانی کی. اس وقت کہ اہل اللہ اور جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے تھے، نیک صالح لوگ تھے، اس نے ان لوگوں کی نافرمانی کی. اور اپنا مال کہتا رہا. اور کہتا ہے یہ جو علم ہے، جو مال ہے، صاحب میری طرف سے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میرا ہے، یہ علم میرا ہے. وہ میرا انا کہتا تھا. کیا سخت انجام ہوا، اللہ نے اس کی پکڑ کے فخسفنا به وبدار الارض، کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک کے دھستا رہے. کہاں گیا اس کا مال؟ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا. مال جمع کر کے رکھا، خرچ نہیں کرتا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. آج ہم امت محمد یہ مال کے ڈھیر لگے اور قربانی کرنے کے لیے جانور نہیں لا سکتے. فخسفنا به وبدار الارض، اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. نبی کے اتنے سخت الفاظ کو یاد کرے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ. میں نے اس کا مطلب بتایا تھا جمعہ کے دن. عیدگاہ کے قریب نہ آنے کا کیا مطلب؟ عیدگاہ کے دن انسان خوشیاں مناتا ہے، اللہ کی برکتیں رحمتیں اترتی ہے. اللہ کے نبی منع کرے، قربانی کی طاقت ہے، قربانی نہیں کرتا، عیدگاہ کے دن ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ ہے. یعنی جو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اس رحمت سے اس کو محروم کر دیا جائے. جو لوگ مل بانٹ کر خوشیاں منا رہے ہیں اس خوشی سے اس کو محروم کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ فرعون کتنا زبردست انسان تھا اور کتنا طاقتور تھا. کہتا تھا وَهَٰذِهِ الْمُلْكُ، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کیا یہ مصر اور اس کے بہتی ہوئی نہریں میری نہیں ہیں؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. بہت خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا لیکن اللہ کے نافرمانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی انہوں نے. کیا ہوا انجام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اسی دریا میں فرعون کو غرق کیا جس دریا سے اللہ نے موسیٰ کو راستہ دکھایا. اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا یہ اصل قربانی اور قربانی کا مقصد یہ ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ بڑے بڑے جانور لا کر نمائش کرنا اور دکھاوا کرنا اس کو قربانی نہیں کہتے. نفس کی قربانی اصل قربانی ہے. گناہوں کے گلے پر چھری رکھ کر چلا دینا اس کو اصل قربانی کہتے ہیں. نظر غلط چیز کی طرف اٹھ رہی ہے، نظر کی گردن پر چھری چلا دینا اصل قربانی. بات سمجھ رہے ہیں؟ آخر میں ایک دو بات عرض کر دوں میں. جن حضرات کے یہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہ بطور خاص دھیان رکھیں کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے، ہمارے قصائی حضرات، قصاب حضرات جو ہیں وہ کوڑی کرتے ہیں. کوڑی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ وہ چھری سے ایسے اندر کرتے ہیں، پھر ادھر جانور کے پیٹ میں یوں چھری بھوکنے لگتے ہیں. ہرگز آپ منع کیجئے، یہ جانور کو تکلیف دینا ہے. ایک انسان اتنی محبت سے جانور لاتا ہے قربانی کرنے کے لیے، اتنا پیار سے اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی صاف صفائی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور ہم جانور کو اس طریقے سے تکلیف دے کر قربانی کریں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آپ کوشش کریں. ہم پیسہ دے کر قربانی کریں نا بھائی، کہ کوئی کسائی ایسا ہو کہ فری میں آ کر کے جاتا ہمیں بھی بتا دینا. تو آپ پیسہ دے کر قربانی کر رہے ہیں، اس کی اجرت دے رہے ہیں. خصوصی طور پر اس چیز کا خیال رکھیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، ایسا جلدی جانا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. صرف وہ 2-4 منٹ لگتے ہیں جانور ٹھنڈا ہونے میں. جانور ٹھنڈا ہو جانے دیجیے، اس کے بعد آپ کو جا کے مسئلہ پوچھنا کسی سے. ایسی قربانی ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی لیکن جو جانور کو تکلیف اور اس کا گناہ آپ کو ضرور ملے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے قربانی ہو جائے، آپ قصائی حضرات کو 2-4 منٹ کے لیے ان کو کہتے ہیں بھائی آپ رک جائیے، اس کے بعد آپ چمڑا چھیلنا شروع کیجیے. میں آپ کی گردن پر چھری چلاؤں، فوراً آپ کا پیر کاٹنے لگوں، فوراً آپ کا ہاتھ کاٹنے لگوں. ایک تکلیف تو آپ کو اوپر پہلے سے کہ آپ کے گردن پر چھری چلیے، آپ اس سے ایک تکلیف کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، پھر واپس میں آپ کے ہاتھ پیر کاٹنا شروع کروں. کتنی سخت تکلیف آپ تصور کیجیے. جانور بھی اسی طریقے سے بول نہیں پاتے ہیں نا، ہم بول دیتے وہ بول نہیں پاتے بیچارے. تو جانور کی گردن جب ذبح کر دی جائے، 4 رخ کٹ جائے نہ تو 3 رخ کٹ جائے تو قربانی ہو گئی آپ کی. آپ جانور کو ٹھنڈا ہو جانے دیجیے.
اب میری گردن پر چھری چلا 10 منٹ کے بعد میرے جو کاٹنے کاٹے مجھے کوئی تکلیف نہیں. اسی طریقے سے جانور ہے، اس کی گردن پہ چھری چلا کہ 4-5 منٹ آپ رک جائیے، کوئی وقت تو نہیں ضائع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وقتوں میں برکت دے. اس کے بعد آپ کیا کریں، اس کے چمڑے وغیرہ چلے اور جو بھی کرنا ہوتا ہے. برحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کا اصل مقصد سمجھا دے، کس نیت سے قربانی کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھا دے. آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے. ابھی نماز کا طریقہ بتایا جائے گا اور فوراً نماز پڑھی جائے. وقت تو بڑا کم ہے. دیکھیے یہ نماز کا طریقہ بتانا، اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. ایسا بولنا چاہیے ہمارا بھولا ہوا سبق سمجھا رہے ہیں. سال میں 2 بار آتے ہیں نا، عید اور بقرعید، تو اس میں تھوڑا سا بھول جاتے ہیں. نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نیت کریں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی، زائد 6 تکبیروں کے، واجب نماز، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے. اب یاد رکھیں کہ 6 تکبیر زائد ہوتی ہے. پہلی رکعت میں 3 تکبیر ہوگی اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر ہوگی. عام نماز پڑھتے اس میں جو تکبیریں اس کو چھوڑ کر 6 زائد تکبیر ہوگی. آپ طریقہ سمجھ لیں. امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے پہلی تکبیر میں، پہلی رکعت کی پہلی تکبیر میں. آپ لوگ کو بھی ہاتھ باندھ کر اٹھا کر ہاتھ باندھ لینا ہے، ثنا پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 تکبیر ہوگی، دونوں تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی رکعت میں پہلی تکبیر میں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینا. دوسری بار میں اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تیسری بار میں اللہ اکبر. 3 تکبیر ہو گئی. پہلی جو تکبیر تھی وہ شروع نماز والی تھی، ابھی زائد 2 ہی تکبیر ہوئی. اب چوتھی تکبیر جب ہوگی تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھیں گے. پہلی رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت پڑھی جائے گی. اب یہاں پر 3 تکبیر آئے گی. تینوں تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور چھوڑ دینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 3 مرتبہ چھوڑ دیے. چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. اس کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی. مختصر دعا ہوگی. خطبہ سن کر جائیں، بغیر خطبہ سنے کوئی نہ جائے. اتنی بھی جلدی نہیں ہے کہ ہم خطبہ بھی نہ سن سکیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہی اور سنی باتوں پر خصوصاً مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صفیں درست کر دیں. چھوٹے بچوں تو ان کو ادب اور احترام کے ساتھ کنارے کر دیں. صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑیں.